میں نے ایک بزرگ سے پوچھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے محبوب ہیں، ان کی وجہ سے کائنات تخلیق کی گئی، دنیا کی ساری خوشیاں آپ کی ولادت کے صدقے وجود میں آئیں، پھر باقی عبادتوں کی طرح میلاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عین فرض کیوں نہیں کہا گیا؟ آخر ہر سال ربیع الاول کے آتے ہی یہ بحث کیوں شروع ہو جاتی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشی منانی چاہیے یا نہیں؟ بابا جی میرا تذبذب بھانپ چکے تھے۔ اس سوال کے بعد وہ ایک لمحے کو مسکرائے اور گویا ہوئے، پتر محبت ایک پرائیویٹ چیز ہے نا، محبت کا آدھا حسن اسے پوشیدہ رکھنے میں ہے، خدا سے بڑا تو سخی تو کوئی ہو نہیں سکتا، اس لیے اپنا محبوب بھی، اس کے جلوے بھی، اس کی رحمت بھی اور اس کی مسکان بھی ساری کائنات سے بانٹ لی۔ مگر پتر خدا بھی تو خدا ہے نا، ادھر بھی اس نے ایک راز رکھ دیا، امتی سب کو بنا دیا مگر عاشق کسی کسی کو بنایا۔ ہر عاشق کی ایک نشانی ہے کہ وہ ہر رکاوٹ اور فریب سے گزر کر محبوب تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے خدا نے حج کو فرض قرار دیا، کعبے کے گرد طواف کو فرض قرار دیا، لیکن مدینے جانے کو فرض قرار نہیں دیا۔ اس کی وجہ صرف یہ کہ عبادت میں کمی بیشی کی گنجائش ہی نہیں۔ ایک فرض عبادت آپ کو مجبوراً کرنی ہی پڑتی ہے، چاہے آپ کا دل چاہے یا نہ چاہے۔ اس لیے حج عمرے کے فرائض مکہ تک ختم، اب مدینہ تو صرف وہی جائے گا جس کا دل کرے گا، کوئی مجبوری نہیں ہے نا پتر خدا نے سمجھا دیا کہ امتی کا تعلق مکہ سے ہے، عاشق کا تعلق مدینے سے ہے، عبادت کا تعلق مکہ سے ہے، عشق کا تعلق مدینے سے ہے۔ اب اگر مدینہ کی حاضری بھی حج کا رکن قرار دے دی جاتی تو یہ امر مجبوری ہوتا، مدینہ ہر کسی کو ہی جانا پڑتا۔ اب خدا نے اپنی محبت اور محبوب کے پروٹوکول کا خیال بھی تو رکھنا تھا نا۔ میں ان کی بات سن کر نہ جانے کی خوشی سے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ بابا جی پھر فرمانے لگے، پتر بالکل اسی طرح خدا نے ہر اس عبادت کو فرض قرار دیا جس کا تعلق بس خدا سے ہے۔ اب اگر نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے، پھر چاہے محبت سے پڑھیں یا مجبوری سے۔ اسی طرح روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اس کو ہر حال میں یہ عبادتیں ادا کرنی ہیں، چاہے دل چاہے یا نہ چاہے۔ اب درود و سلام کو افضل ترین اور مقبول ترین عبادت کا درجہ دیا، اور وہ واحد عمل ہے جو خدا خود بھی کرتا ہے، مگر اس کو فرض نہیں کہا، کیونکہ کوئی مجبوری سے نہ پڑھے، بلکہ جو بھی پڑھے محبت سے پڑھے۔ محبت ساری عبادتوں کا مرشد ہے، اسی لیے میلاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرض قرار نہیں دیا تاکہ کوئی مجبوری سے یہ مقدس خوشی نہ منائے، جو بھی منائے وہ جھوم کے عشق سے منائے۔ اب سوچو کہ اگر فرض عبادت ہوتی تو کتنے لوگ ماتھے پر بل چڑھا کر جیب سے پیسہ لگاتے۔ خدا کی بارگاہ میں سب کچھ گوارا ہے، لیکن اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر دل کی تنگی اور ماتھے کی تیوری کسی صورت قبول نہیں۔ ابلیس کے سوا کون ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر خوش نہ ہوا ہو؟ خدا نے ولادت کے سال پر ہر ماں کو نرینہ اولاد ایسے تو عطا نہیں فرما دی۔ شام تک کے محلات روشن کرنا خدا کی حیثیت کے مطابق تھا، اپنے گلی کوچوں محلوں میں چراغاں کرنا ہماری حیثیت کے مطابق ہے، مگر خوشی ایک ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا استعمال شدہ پانی زمین پر گرنے نہ دینا فرض نہیں، مگر صحابہ کرام نے وضو کے استعمال شدہ پانی سے لے کر داڑھی مبارک اور سر مبارک کے بالوں تک کو بھی کبھی زمین پر نہیں گرنے دیا۔ یہ فرائض نہیں، یہ تو محبت ہے۔ پتر محبت کا اصول سمجھ لو، خدا نہیں چاہتا کہ کوئی مجبوری کے باعث اس کے محبوب کا نام لے، ان کے آنے کی خوشی منائے۔ یہ تو راز کی باتیں ہیں۔ خدا ہر کسی کو در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عشق رسول عطا فرمائے،
فرما برداری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہماری زبانیں ہر وقت درود پاک سے تر رہیں، ہم سب کے دلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی روشنی سے منور کرے، آمین۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔